بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ صبح میں روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگر سحری نہیں بھی کھائی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ یہ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے آذان ہوا کرتی تھی۔ ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے، اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا تم لوگ وصال سے بچو یا صوم وصال سے بچو۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہی کو قرار دیا۔ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت انس سے بھی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ گویا یہ ایک بابرکت کھانا ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں روزے کے ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا، اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا کہ سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ناشتے کا نام دیا۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ یعنی آپ نے سحری کی دعوت کس طرح دی کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ سحری کر سکتے ہیں، لیکن سحری کے وقت کھجور کھانا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ اب سحری سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بہت سے لوگ صرف سحری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن کوشش کس طرح کی جائے؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے، تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں، اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے، ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاری پن محسوس ہو، کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے،
सहरी का वक्त एक बहुत बाबरकत वक्त होता है। उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। उस वक्त अल्लाह के हुजूर झुकना और खुशू खुजू से नमाज अदा करना एक बेहतरीन इबादत होती है। अगर उस वक्त थोड़ा बहुत खाने के बाद इंसान अपने वक्त को जिक्र इलाही में गुजारे तो ये इंसान के लिए बहुत सादत का बायस हो सकता है और उसकी रूहानी कुव्वत में मजीद इजाफे का सबब हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि बाज़-औक़ात लोग इस वक्त फिर सो जाते हैं। ये सोना यानी सहरी के वक्त सहरी खाकर फिर सो जाना दो एतबार से नुकसानदेह है। दीनी एतबार से तो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के फौरन बाद सोने को दिल की सख्ती का सबब बताया है, यानी फौरन सोने से दिल सख्त हो जाता है। और दूसरा नुकसान तिब्बी नुकसान है कि उस तरह सोना दिल की शरियानों को सख्त कर देता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दीनी नुकसान और दुनियावी नुकसान दोनों कितने बाहम करीब हैं। एक रूहानी सख्ती होती है दिल की और एक जिस्मानी सख्ती। फिर इसी तरह ये कि बाज लोग उस वक्त को बातचीत करने में, टेलीफोन करने में, गपशप में गुजार देते हैं। तो फजर का वक्त बहुत सुहाना वक्त होता है। उस वक्त को रोजा रखने के बाद नमाज पढ़िए, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत कीजिए, क्योंकि इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। जिक्र अज़कार कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम कुछ मखसूस अज़कार भी किया करते थे जो सुबह शाम की दुआओं के नाम से मारूफ है। फिर इसी तरह यह है कि सहरी खाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास वो लोग जो सहरी पकाने में या सर्व करने में हमारे मददगार हैं, उन लोगों के लिए भी इतना वक्त बच जाए कि वो भी अच्छे तरीके से सहरी कर सकें। सहरी खाने में ताखीर जो है वो पसंदीदा है। अब आज़ानों के औकात बाज़ औकात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि सब आज़ानें सहरी के इख्तिताम का ऐलान नहीं होती, इसलिए आपके पास ऐसा कैलेंडर या चार्ट होना चाहिए जिससे आपको ये मालूम हो कि सहरी खाने का वक्त कब तक है। लेकिन यह है कि ये समझना कि बहुत जल्दी सहरी खा लेने से ज्यादा सवाब मिलेगा तो ऐसा नहीं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि 3 बातें अखलाक नबुव्वत में से हैं। नंबर 1 रोजा जल्दी इफ्तार करना, नंबर 2 सहरी देर से खाना यानी आखिरी वक्त तक खाना, और नंबर 3 नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत है कि आपने फरमाया जब कोई आदमी आजान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे फौरन न रख दे बल्कि अपनी जरूरत पूरी कर ले। तो अगर एक शख्स ऐसे वक्त में उठा है कि जब आजान हो रही है, अब उस वक्त में कुछ खाने का वक्त तो नहीं होगा, कुछ पी सकता है, वैसे दूध का गिलास पी सकता है, एक आध खजूर खा सकता है, तो 2-4 मिनट का वक्त उसको मिल सकता है। तो उसमें आजान के इख्तिताम तक अगर वो अपनी जरूरत पूरी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर ये याद रहे कि आजान सहरी के इख्तिताम की आजान नहीं होती, वो नमाज फजर के ऐलान के लिए होती है। अगर आपके पास ऐसा निज़ामुल औकात है जिससे आपको ये पता चल जाए कि सहरी का आखिरी वक्त कौन सा है और उससे 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला रोजा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।